الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور سب سے آخر میں خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، رسول اور آخری رسول بنا کر بھیجا۔ قیامت تک کے لیے نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میرے ان الفاظ پہ غور کریں، تفصیل سے بات پھر کریں گے۔ ایک یہ کہ یہ جملہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ایک یہ کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جملہ یہ استعمال کرنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا وارث بنایا ہے، اور نبی کا کام واعظ، نصیحت، دعوت، تبلیغ بنیادی ہے۔ پیغمبر کا بنیادی کام ہے بلغ، قم فانذر، ادعو الی سبیل ربک۔ ظاہر ہے یہی کام عالم کا بھی ہے، اس لیے علماء کا واعظ، مبلغ، داعی، خطیب، مقرر ہونا از حد ضروری ہے۔ ہمارے ہاں واعظ کا معنی جو معروف ہے وہ غلط ہو گیا ہے، اسی طرح ہمارے یہاں خطیب اور مقرر کا ایک مفہوم غلط چل پڑا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سریلا ہو، جوشیلا ہو، اور اللہ معاف فرمائے بس پیشہ ور ہو۔ خطابت اور واعظ کا معنی ہرگز یہ نہیں۔ واعظ اور خطیب اور مبلغ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں جو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دی ہیں، وہ باتیں امت تک پہنچائیں، وہ دین آگے پھیلائیں، اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے۔ عالم کی ذمہ ہے کہ وہ داعی اور مبلغ بن کر دین کا کام کرے۔ ہمارے ہاں اس سال آپ حضرات کی خواہش پر آن لائن دورہ حدیث شریف کا ہندوستان والے احباب کے لیے آغاز کیا گیا ہے، تو ہماری خواہش ہے کہ آپ پڑھیں بھی اور بیان کرنا بھی سیکھیں کہ بیان کیسے کرنا ہے۔ اس کے حوالے سے تفصیلی ہدایات مفتی عاطف حنفی صاحب حفظہ اللہ نے آپ کو دی ہیں، وہ آئندہ بھی نگرانی کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے۔ میں نے آج کی مجلس میں بنیادی طور پر دو باتیں کہنی ہیں۔ نمبر ایک، اپنی خطابت، اپنی تقریر، اپنے وعظ میں بات کیا کریں۔ نمبر دو، اپنے وعظ، اپنی تقریر، اپنی خطابت میں بات کیسے کریں۔ دو باتیں ہیں بنیادی۔ نمبر ایک، بات کیا کرنی ہے، نمبر دو، بات کیسے کرنی ہے۔
کیا اور کیسے بات کیا کرنی ہے، اس میں بنیادی طور پر 5 چیزیں ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر 1، خطبہ ایسا پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، قرآنی آیات یا احادیث ہو، اور خطبہ مختصر سے مختصر پڑھیں۔ عربی خطبہ اپنے اردو بیان سے پہلے بہت طویل نہ دیں، وقت کم ہوتا ہے، بات زیادہ کہنی ہوتی ہے، تو بات سمجھانے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، اپنا عقیدہ بیان فرمائیں، اپنا مسئلہ بیان فرمائیں۔ جس عقیدہ یا مسئلہ کو بیان کرنا اس کو ذرا کھولیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ نمبر 3، اس پر دلائل دیں، اور جس دلیل کو آپ صحیح طاقت سے اور تفہیم سے بیان کر سکتے ہیں وہ دلیل کو پیش کریں۔ آپ کے پاس ایک عقیدے پر 10 دلائل ہیں تو 10واں پیش کرنے ضروری نہیں ہے، 2 پیش کر دیں وقت کے حساب سے، مستحکم مضبوط دلیل پیش کریں۔ نمبر 3، دلائل پیش کریں۔ نمبر 4، دلائل کے بعد اپنے اکابر مشائخ کے اقوال کو یا ان کی عبارات کو تائید کے طور پہ پیش فرمائیں۔ تائید الگ ہوتی ہے، دلیل الگ ہوتی ہے۔ پہلے اپنے عقیدہ یا مسئلہ پر دلیل پیش فرمائیں، پھر اس پر تائیدات پیش فرمائیں۔ نمبر 5، نظریات پر بات کریں، ذاتیات پر بات نہ کریں۔ نظریہ پیش کریں، عقیدہ پیش کریں، افراد کی ذات پر بات نہ کریں، نظریات پر بات کریں۔ ہاں، جس نظریے پر بات کی جا رہی ہے اگر آپ کے سامنے اس وقت اس کے مقابلے میں غلط نظریہ پیش کرنے والا وہ شخص ہے جس نے دعوی نبوت بھی کیا ہے تو پھر ذاتیات پہ بھی بات کریں، پھر اس کی ذات کو بھی زیر بحث لائیں۔ نبی اور مولوی میں فرق ہے۔ نبی کی جس طرح بات کو ماننا ضروری ہے اسی طرح اس کی ذات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ پہلے پیغمبر کی ذات، پھر پیغمبر کی بات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبثت فیکم عمرا، میں عرصہ دراز 40 سال تمہارے اندر گزار چکا ہوں۔ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ ترجمہ سمجھیں، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ انہوں نے کہا جربناک غیر مرہ، ہم نے بار بار آزمایا ہے۔ ما وجدنا فیک الا صدقا، آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ سمجھ کے پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلے فرمایا لبثت، یہ ذات ہے، پھر فرمایا قولوا، یہ بات ہے۔ تو پیغمبر کی ذات کو بھی ماننا ضروری ہے، بات کو بھی ماننا ضروری ہے۔ مولوی کی ذات کو ماننا ضروری نہیں، بات ماننا ضروری ہے۔ اس لیے پیغمبر کی ذات معصوم ہوتی ہے، مولوی کی ذات معصوم نہیں۔ جب معصوم ہی نہیں تو اس پہ بات کیا کرنی؟ ہاں، اگر کوئی اپنے گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، ڈھیٹ پناہ اختیار کرتا ہے، معاشرے میں اس کا نقصان ہو رہا ہے، یہ بات الگ ہے۔ میں ایک بنیادی بات عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 1، آپ نے اپنی خطابت میں بات کیا کہنی ہے؟ نمبر 1، مختصر خطبہ۔ نمبر 2، اپنا عقیدہ یا مسئلہ یعنی موقف۔ نمبر 3، دلائل۔ نمبر 4، اکابر کی تائیدات۔ نمبر 5، نظریات پر بات کرنی ہے، ذاتیات پر بات نہیں کرنی۔ بات کیا کہنی ہے، پھر بات کیسے کہنی ہے؟ بات کیسے کہنی ہے؟ بنیادی چیز، الفاظ مہذب اور شستہ استعمال کریں، بازاری زبان استعمال نہ کریں، عالم کی شان کی جو لائق ہے وہی استعمال کریں۔ نمبر 2، گفتگو کا انداز داعیانہ
واعظانہ ناصحانہ ہو، سننے والے کو محسوس ہو یہ تذلیل نہیں کر رہا، یہ چڑھائی نہیں کر رہا، یہ خیر خواہی کے جذبے میں بات کہہ رہا ہے۔ نمبر 3، بات رک رک کر کریں، سمجھا سمجھا کر کریں۔ خطابت کا معنی لفاظی نہیں، خطابت کا معنی اتار چڑھاؤ نہیں، خطابت کا معنی اپنی بات کو یوں پیش کرنا نہیں کہ سامنے والا گھبرائے۔ رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر بات کرو، سمجھاؤ بات۔ نمبر 4، گفتگو مخاطبین کی اور مجمع کی اور سامنے والوں کی رعایت کرتے ہوئے کرے۔ آپ کے سامنے علماء تشریف فرما ہیں تو پھر اصطلاحات استعمال کریں، طلباء ہیں طالب علمانہ زبان کریں، عوام ہیں پھر عوامی بات کریں۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں طلباء کرام سے کہ آپ نے 2 باتوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر 1، درسگاہ کی زبان بھی آئے، نمبر 2، عوام کی زبان بھی آئے، یعنی جو آپ کے پاس دلائل موجود ہیں، عقائد موجود ہیں، اس کو عوامی لب و لہجے میں کیسے بیان کرنا ہے۔ عوام کو سمجھانا ہے بات کو، ہم نے عوام کو سمجھانا ہے، عوام کے نظریات کو ٹھیک کرنا ہے، عوام کے عقائد کو درست کرنا ہے، تو جتنی اس کی سطح ہو اس کے مطابق بات کریں۔ نمبر 5، آپ جوان ہیں تو آواز میں جوانی کی گرج ہو، شجاعت کی گرج ہو، لہجہ بتائے کہ جوان بات کر رہا ہے، بات اس انداز میں کر رہا ہے کہ اس کو اپنے موقف کی صداقت پر یقین ہے، آپ نے نظریے کی حقانیت پر یقین ہے، یہ خود کو برحق سمجھ کر بات کہہ رہا ہے، طرز ایسا ہو، لب و لہجہ ایسا ہو۔ انشاءاللہ العزیز آپ نے اگر ان 5 چیزوں کا خیال کیا نا، الفاظ شستہ مہذب، انداز داعیانہ واعظانہ ناصحانہ، بات رک رک کر سمجھا سمجھا کر کریں، گفتگو مجمع کی رعایت کرتے ہوئے کریں، آواز میں جوانی شجاعت اور اپنے موقف کی حقانیت کی گرج ہو، انشاءاللہ العزیز جہاں آپ ہوں گے وہاں آپ ہی ہوں گے، جہاں آپ ہوں گے وہاں آپ ہی ہوں گے۔ تو خطابت کی بنیاد 2 چیزیں ہیں، بات کیا کرنی ہے، نمبر 2 بات کیسے کرنی ہے۔ باقی اہم بات خطابت کا مقصد کیا ہے، واعظ کا مقصد کیا ہے، دنیا کمانا نہیں۔ میں کئی بار اپنے بیانات میں یہ بات کہتا ہوں کہ جس دن بیان کا میرا مقصد اور دین کو پھیلانے کا مقصد یہ بن جائے کہ اس سے دنیا حاصل ہو جائے، اس دن سے پہلے اللہ مجھے موت دے دے، اس دن سے پہلے اللہ اس دنیا سے لے جائے۔ دین کو بیان کرنے کا مقصد دنیا نہیں، یہ بات مؤثر ہو، لوگ تو بات سمجھ آئے، مقصد امت کو سمجھانا ہے۔ تو اس کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کریں؟ نمبر 1، صلاۃ الحاجہ، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ یا اللہ میری بات میں اثر ڈال دے، میری بات ان کے دل میں ڈال دے، اے اللہ جو میں کہنا چاہتا ہوں سمجھا دے، مجھ پر میری بات کو کھول دے اور ان کو میری بات سمجھا دے۔ اللہ سے مانگنا، صلاۃ الحاجہ نفل پڑھیں، وقت کم ہے، اچانک پہنچے ہیں، نوافل کریں، اللہ سے دعا مانگنے، اس کا بہت اہتمام کریں۔ اور پھر لباس عالمانہ ہو، یہ بڑکیلے لباس، یہ شوشے پن والے لباس عالم کو زیب نہیں دیتے۔ عالم وہی لباس استعمال کرے جو عالم کو زیب دیتا ہے۔ اپنا چہرہ، اپنی داڑھی بنا سنوار کے رکھیں، اپنے سر پہ عمامہ سجا کے رکھیں۔ آپ کے علاقے میں جو شرفاء کا لباس ہے
सुलहा का लिबास है, उलमा का लिबास है, उस लिबास को ज़ेब तन फरमाएं। सलातुल हाजा का अहतमाम करें, वज़ाक़त आलिमाना रखें, शुरफा वाली रखें, शरीयत का ख्याल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकत देंगे, अल्लाह ताला मज़ीद तौफ़ीक देंगे, अल्लाह ताला कबूलियत के दरवाज़े खोल देंगे। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मैं आपके लिए दुआ भी करूँगा और अल्लाह ने चाहा तो मालूमात भी लेंगे, निगरानी भी करेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे इन तमाम तलबा किराम, हमारे तमाम तलबा किराम जो दौरा हदीस में शामिल हुए हैं, ये पढ़ें भी और बयान करना सीखे भी, बेहतरीन मुहद्दिस बने, बेहतरीन फ़क़ी बने, बेहतरीन दाई और मुबल्लिग़ बने, बेहतरीन खानका के मुज़क्की और मुरब्बी बने। अल्लाह ताला ये सिफ़ात आपको अता फ़रमाए। आप हज़रात ने गुफ्तगू करनी है तो मैं आज की मजलिस में थोड़ी सी गुफ्तगू करके आपको खिताबत का सलीका और लब व लहजा बताता हूँ कि आपने बात कैसे करनी है, अपना अकीदा कैसे बयान करना है, नज़रिया कैसे बयान करना है, आपने गुफ्तगू में अवाम को मुतवज्जे कैसे रखना है, रुक रुक के बात कैसे कहनी है। तो जो रखे, मैं 2-3 बातें सिर्फ करता हूँ आपके ज़हन में आए। हमारा अहलुस सुन्नत वल जमात अहनाफ का अकीदा है, हम अल्लाह की ज़ात को हर जगह पे मानते हैं। अहलुस सुन्नत वल जमात अहनाफ का अकीदा है, हम अल्लाह ताला की ज़ात को हर जगह पे मानते हैं। कुरान करीम में है, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़इन्नमा तवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह के हैं, तुम चेहरा जिधर करो अल्लाह की ज़ात उधर ही है। कुरान करीम में है, वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, मेरे बारे में अगर पूछें, इन्हें बता दिया जाए कि मैं करीब हूँ। सवाल अल्लाह की ज़ात के बारे में है तो फिर जवाब भी अल्लाह की ज़ात के बारे में होगा। जब पूछा ज़ात के बारे में है तो जवाब भी ज़ात के बारे में है। अल्लाह कुरान करीम में फरमा रहे हैं, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम शारग से भी ज़्यादा करीब हैं। अहलुस सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद का अक़ीदा कुरान करीम की आयत के मुताबिक है, अहदीस मुबारका के मुताबिक है, उम्मत के मुख्तदर असलाफ अकाबिर के नज़रियात के ऐन मुताबिक है। अब देखिए, यूँ बोले, एक एक बात रुक रुक के कहते चले। अहलुस सुन्नत वल जमात अहनाफ का अक़ीदा है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी ज़मीनी क़ुबूर मुबारका में अजसाद उनसरिया के साथ बताल्लुक़ रूह ज़िंदा हैं। पैगम्बर पाक की कब्र पे आके सलातो सलाम पढ़ा जाए, पैगम्बर पाक खुद सिमात फरमाते हैं, और जब दूर से पढ़ा जाए अल्लाह मलाइका के ज़रिए पैगम्बर पाक को सलातो सलाम पूछा देते हैं। ये अक़ीदा कुरान के भी मुताबिक है, अहादीस के भी मुताबिक है, इस पर 20 दलाइल मौजूद हैं। अहलुस सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद का अक़ीदा है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम मासूम हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम मासूम हैं, न सगीरा गुना, न कबीरा गुना, न छोटा गुना, न बड़ा गुना, न ऐलान नबुव्वत से पहले गुना, न ऐलान नबुव्वत के बाद गुना। नबी मासूम है। मासूम का माना ये नहीं नबी गुनाह से बचता है, मासूम का माना ये है अल्लाह नबी को गुनाहों से बचाते हैं। मासूम का माना ये है अल्लाह अपने नबी को गुनाहों से बचाते हैं। जिसके सर पे अल्लाह ताज नबुव्वत सजाते हैं, उस नबी को गुनाहों से खुद बचाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैगम्बर को मासूम बनाते हैं। अहलुस सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद का अक़ीदा है, नबी मासूम है, पैगम्बर की ज़ात मासूम है, पैगम्बर की ज़ात मासूम है। तवज्जो से बात समाअत फरमाएं, मेरे दलाइल को तवज्जो से सुने। मैं जो बात कहना चाहता हूँ इस बात को तवज्जो से समाअत फरमाएं। अहलुस सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद का अक़ीदा है, पैगम्बर की ज़ात मासूम है, छोटे गुनाह से भी मासूम है, बड़े गुनाह से भी मासूम है। ऐलान नबुव्वत से पहले भी, ऐलान नबुव्वत के बाद भी नबी से कभी कोई गुनाह सरजद नहीं होता। सिर्फ ये नहीं, सरजद होता नहीं, अल्लाह सरजद होते देते नहीं, अल्लाह सरजद होने
دیتے نہیں، یہ علماء دیوبند کا نظریہ ہے۔ یہ میں نے تھوڑی سی بات کی ہے، اب آپ کو بات کرنے کا سلیقہ آئے گا جو رک رک کے، جم کے، ٹھہر کے بات کریں اور اپنے عقیدے پر دلائل برسائیں۔ ابھی تو انشاءاللہ ہماری خواہش ہوگی ہر طالب علم ایک بیان کر لے، بقرہ عید تک آپ سارے نمٹ جائیں، پھر انشاءاللہ بیان بھی ہوں گے، پھر بزم میں اضافہ بھی ہوگا، پھر انشاءاللہ تقریری مقابلہ بھی ہوگا، اس میں باقاعدہ انعام بھی دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین سمجھنے کی، عمل کرنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بیٹا آپ بالکل نیت فرما لیں، قواعد کی پابندی کریں، ضوابط کی پابندی کریں، اساتذہ کا ادب و احترام کریں، جو باتیں بتائی اس پر پابندی سے چلے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے ساتھ رہے گا، چلنا رہے گا انشاءاللہ، اور یہ کام آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔